لوکل باڈی ایم ایل سی انتخابات میں حکمران جماعت BRS نے مجلس پارٹی کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے مجلس پارٹی کی جانب سے انہیں سیٹ الاٹ کرنے اور ماضی کی طرح ان کی تائید کرنے کی اپیل کا مثبت جواب دیا ہے۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے پارٹی قائدین سے بات چیت کے بعد حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابات میں مجلس پارٹی کے امیدوار کی مکمل تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 میعاد سے حیدرآباد لوکل باڈی GHMC سے منتخب ہونے والے MLC کی سیٹ پر مجلس کی نمائندگی کی ہے۔ اس سیٹ پر مجلس کے رکن کونسل جناب امین الحسن جعفری نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر 13 مئی کو اس سیٹ پر انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس مرتبہ بھی BRS نے مجلس کو یہ سیٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں مجلس کے امیدوار کی BRS پارٹی کے کارپوریٹرز اور ارکان مقننہ ووٹ دیں گے۔ حیدرآباد میں آوارہ کتوں کے حملے میں 4 سالہ بچے کی جان چلی گئی۔ باغ عنبرپیٹ میں رہنے والا گنگادر اپنے بیٹے پردیپ کو سروس سینٹر لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلنے پر لڑکے پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ لڑکا شدید زخمی ہو گیا اور گر پڑا۔ کتے اسے ادھر سے ادھر گھسیٹ کر لے گئے اور لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس دلخراش واقعے کے مناظر وہاں کے CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گئے۔ ریاست بہار کے گوپال گنج ڈسٹرکٹ جیل میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ تاخیر سے ملی اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز جب جیل میں قیدیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی تو قیصر علی نامی شخص پکڑے جانے کے خوف سے اپنا فون نگل لیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ اتوار کے روز قیدی کو پیٹ میں شدید درد کے بعد گوپال گنج ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ایکس-رے کروانے پر ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے۔ جب اسے بہتر ٹیسٹ کے لیے پٹنہ میڈیکل کالج لے جایا گیا تو فون نگلنے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس قیدی کو جنوری 2020 میں منشیات کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی دہلی میں واقع رہائش گاہ پر چوتھی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ میڈیا کے ایک نمائندے نے صدر مجلس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر بندر نے پھینکا ہو، جس پر صدر مجلس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بندر اپنے مالک کے حکم پر ہمارے گھر پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ حیدرآباد کی پولیس نے جعلی کرنسی کی طباعت اور اس کے چلن کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان دونوں کے قبضے سے 27 لاکھ مالیتی نقلی نوٹ ضبط کر لیے گئے۔ DCP ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کا اصل ملزم رمیش بابو اپنی بہن کے ساتھ 500 روپے کے نقلی نوٹ پرنٹ کرتا تھا اور وہ گجرات میں جعلی کرنسی کے چلن کو عام کرتا تھا۔ اسے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ رمیش بابو کی ملاقات دوسرے ملزم حسن بن حمود سے جیل میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں جیل میں تھے اور وہ گہرے دوست بن گئے، جہاں دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جعلی کرنسی کی تیاری اور چلن کے سلسلے میں مستقبل کا پلان ترتیب دیا تھا۔ رمیش بابو کی گرفتاری کے بعد اس کی بہن راجیشوری نے اپنے بھائی کے دوست ملزم حسن بن حمود، جو آٹو ڈرائیور بتایا گیا ہے، سے رابطہ قائم کیا اور نقلی نوٹوں کی تیاری کا سامان اور نقلی نوٹ چندرائن گٹا منتقل کر دیا تاکہ اس جعلی کرنسی کے چلن کو عام کیا جائے۔ پولیس نے سوق ذرائع کی اطلاع پر حسن اور رامیشوری کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے نقلی نوٹوں کی تیاری کا سامان اور نقلی نوٹ ضبط کر لیے گئے۔ تلنگانہ میں 37 سالہ قدیر خان کی سنسنی خیز موت کے واقعے کا ہائی کورٹ نے سخت نوٹ لیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اخبارات میں شائع ہونے والی قدیر خان کی موت کی خبروں پر اس کیس کو سماعت کے لیے خود نوٹ لیا ہے۔ چیف جسٹس بھویان کی سربراہی والی بینچ منگل کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس معاملے میں ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری، محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری، DGP، میدک SP، DSP، SHI کو فریقین کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر کے محلہ خانہ پور میں پیر کی شام برقی شاک لگنے سے عادل آباد YSR کانگریس پارٹی کے اقلیتی سیل صدر شیخ اسلم کے 11 سالہ فرزند شیخ عرفان کی موت ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 6ویں جماعت میں زیر تعلیم شیخ عرفان شام کے وقت کھیلتے ہوئے گھر کی چھت پر گئے۔ غلطی سے چھت سے گزرنے والا برقی کا سروس وائر شیخ عرفان کی گردن سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے برقی شاک لگنے سے شیخ عرفان کی موت ہو گئی۔ گھر والوں نے لڑکے کو فوراً ہاسپٹل میں منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کرتے ہوئے لڑکے کی موت کی تصدیق کی۔ معصوم بچے کی اچانک موت سے گھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، دوست احباب اور رشتہ داروں نے متوفی کے گھر پہنچ کر شیخ عرفان کے والد شیخ اسلم کو پرسا دیا۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے BJP کے گستاخ رکن اسمبلی راجا سنگھ کو پاکستان سے دھمکی آمیز فون کال کی شکایت کی گئی ہے۔ پیر کو راجا سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسے ایک پاکستانی نمبر سے واٹس ایپ کالز موصول ہو رہی تھی، جس میں اسے انتباہ دیا گیا تھا کہ اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ DGP اور CP کو ٹویٹر پر یہ کہتے ہوئے ٹیگ کیا گیا کہ اسے پیر کی سہ پہر
3:30 بجے ایک دھمکی آمیز کال موصول ہوا ہے۔ راجہ سنگھ نے کل مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی جینتی کے موقع پر سنسنی خیز تبصرہ کیا تھا۔ پرانا پلنگ دینے کا الزام، دلہا نکاح کے لیے نہیں پہنچا۔ حیدرآباد میں عجیب و غریب واقعہ۔ پرانا پلنگ دینے کا الزام لگاتے ہوئے ایک دلہا نکاح کے لیے نہیں پہنچا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق زکریا نامی نوجوان کی شادی بلاگوڑے کی رہنے والی لڑکی سے طے پائی تھی۔ اتوار کے دن مسجد میں نکاح کی تقریب منعقد تھی۔ اسے ایک دن قبل پلنگ اور دیگر سامان دلہے کے گھر بھجوا دیا گیا۔ پلنگ جوڑتے وقت اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، جس پر دلہے کے گھر والے غصہ ہو گئے اور پرانے پلنگ کو رنگ کر کے دینے کا الزام لگایا۔ نکاح کے لیے دلہے کے نہ پہنچنے پر جب دلہن کے والد دلہے والوں کے گھر پہنچے تو ان سے یہ کہتے ہوئے جھگڑا کیا گیا کہ پرانا پلنگ دیا گیا ہے اور نکاح سے انکار کر دیا گیا، جس پر دلہن کے والد پولیس سے رجوع ہوئے۔ تمل ناڈو میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران گورنر تلنگانہ اچانک گر پڑی۔ یہ واقعہ کل پیش آیا، تاہم اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آج وائرل ہو گیا۔ گورنر تلنگانہ تمل ناڈو کے مہابلی پورم کے قریب پٹیپولم گاؤں میں منعقدہ تقریب میں شریک ہوئی۔ جب وہ کارپیٹ سے گزرتے ہوئے اپنی کار کی طرف جا رہی تھی تو اچانک وہ توازن کھو کر گر پڑی، جس کے ساتھ ہی ان کا سیکورٹی عملہ چوکس ہو گیا اور انہوں نے گورنر کی اٹھنے میں مدد کی۔ اس واقعے میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بعد ازاں گورنر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گرنے کے واقعے کی ٹی وی نیوز بنے گی۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔